अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अभी सुबह से यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन अब बाहर जा रहे हैं। पब्लिक देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी है, और देख सकते हो यहाँ पे राहुल भाई हमारे साथ हैं। ये राहुल भाई हमारे यहाँ आज भाई हो गए, में तो आए कई लाख आदमी यहाँ मौजूद था भाई साहब। वही साहिल भाई भी हो गए। और देख सकते हो कि अभी हम अंदर से आए हैं, सुबह से यहाँ पे बैठे हुए थे, और अंदर की क्लिप हम इसमें अब लगा रहे हैं, और तुम अंदर की क्लिप देख सकते हो अंदर कितनी भीड़ थी। आप देख सकते हो कितने लाख आदमी हैं। सैयद अरशद मदनी साहब का बयान है, ये सुनो पूरा। बंदे इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, वो नीम इनकी ठोकर में दरिया बसेरा, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से लाई। तो दोस्तों देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही है अंदर स्टेडियम के अंदर। कैसे न कैसे घुस के हम आ गए, लेकिन आप चलिए और पूरा दिखाएंगे अंदर से, फिर बाहर जाके व्लॉग बनाएंगे। व्लॉग के तरीके से हमें पता नहीं था व्लॉग बनाएंगे या नहीं, तब हमने देखा कि कैमरे लग गए तो हमने भी व्लॉग चालू कर दिया। देख सकते हो कितनी भीड़ है। और ये व्लॉग हम छोटे से छोटा बनाना चाहेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। बहुत अभी तो 1-1.5 घंटा हो गया हमें बैठे हुए यहाँ पर, लेकिन अब हम बनाना चालू कराए। अब देखते हैं कितना लंबा बनेगा। फिर में से कम क्लिप कर डालूंगा इसकी यूट्यूब के अंदर। नारे तकबीर, कोई पानी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम नायडू साहब के नायब सदर और हमारे मेहदी साहब, दूसरे हजरात जो यहाँ बैठे हुए हैं, और ये जम्मे गफीर लाखों आदमी जो आए हैं जमीयत उलमा की दावत पर। मैं जमीयत उलमा के इन वर्कर्स और आए हुए मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन लोगों ने जमीयत उलमाए हिंद की दावत पर अपने अहबाब को जमा किया और अपने खर्च से जमीयत उलमा का 1 पैसा क्या फूकी कौड़ी भी नहीं लगी। आप ही लोग करोड़ों रुपया खर्च करके अपनी बसों का खुद ही इंतजाम करके यहाँ तशरीफ लाए दावत पर, और आकर बैठे जमीयत उलमा हिंद के
خدام کے دل میں اس کی بڑی قدر ہے. اللہ آپ حضرات کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں، آج ہی کا مسئلہ یہ نہیں ہے. جمعیت علماء ہند کی ایک تاریخ ہے، اور ایسی تاریخ ہے اپنے اس ملک کے لیے جو کسی دوسری ہندو مسلم پارٹی کے پاس نہیں ہے. علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے اگر آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں 150 سالہ قربانیاں ہیں. کوئی اس ملک کے اندر ہندو مسلم ایسی پارٹی نہیں ہے جس کی تاریخ ایسی قربانیوں کی تاریخ ہو. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے 1803 میں آواز بلند کی تھی کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا. اس غلام ملک کو آزاد کرانا اس ملک میں بسنے والے ہر مسلمان اور ہر شخص کا فرض ہے. کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی طاقت کے سامنے آزادی ملک کا نعرہ بلند کر سکتا. ایک مسلمان عالم دین نے اسی دلی کے اندر اس نعرے کو بلند کیا. اس کی جائیداد قرق کر لی گئی، اس کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا، اس کو دلی بدر کر دیا گیا. لیکن یہ مسلمان ایسے نہیں تھے جو کسی ملک کے پیسے یا اس کی سطوت اور اس کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیتے. جو انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا تھا پتھر کی چٹان کی طرح، اسی طرح اس موقف کے اوپر کھڑے رہے. سب سے پہلا جہاد سن 1932 کے اندر ہوا. ہندوستانی لوگ تو جانتے بھی نہیں، اور اس کے اندر لوگ مر گئے، ختم ہو گئے. شاہ اب جمعیت کی بنیاد کے اندر ہندو مسلم اتحاد اور ملک کے ہر بسنے والے کو ایک پیغام دیا تھا پیار و محبت کا. ہم اسی پیغام کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا کام صرف اتنا ہے، دنیا توڑنا چاہتی ہے، حکومتیں برباد کرنا چاہتی ہے، فرقہ پرست ذہنیت آگ لگانا چاہتی ہے، یہ نعرہ دینا چاہتی ہے کہ ہندو الگ، سکھ الگ، مسلمان الگ. ہم کہتے ہیں نہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی. یہ ہمارا پیغام نہیں ہے، ان بزرگوں کا پیغام ہے جنہوں نے پھانسیوں کے تختوں کو چوما اپنے اس ملک کے لیے چوما ہے، اس کی آزادی کے لیے چوما ہے. اس ملک کے اندر ہمارا یہی کردار ہے. ہم ان مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں جو مسلمان مصیبت کا شکار ہے. یہ فرقہ پرست ذہن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود تھا. آج یہ زیادہ ہے، پہلے اتنا نہیں تھا. ہر جگہ مسلمان کے لیے، جوانوں کے لیے مصیبت کا شکار ہے. خاص طور پر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کے مقدمات کو کیوں لڑتے ہو؟ کہتے ہیں تم دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے جمعیت علماء. یعنی ان کا مفروضہ یہ ہے
کہ جتنے لوگوں پر الزام لگا ہے دہشت گردی کا وہ سب کے سب حقیقت دہشت گرد ہے، اور جمعیت علماء دہشت گردوں کی راستے میں تو خود بیٹھے ہیں جمعیت علماء مدد کرتی ہے. جو آ رہا اس سے کلاس اس کے لیے بات کہہ میں نے کہا کہ تم میں کوئی نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، اللہ کے چراغ کو پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، اللہ انکار کرتا ہے نہیں، یہ چراغ مکمل ہو کر کے ہے. میرے بھائی صرف پرست ذہنیت جو کرنا چاہتی ہے اللہ چاہے گا تو یہ نہیں ہوگا. مسلمان اسی ماحول کے اندر زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور اسی طرح اس ملک کے اندر اسلام کا، اس ملک کے اندر بھی اسلام کا چراغ چلتا رہے. میرے بھائی میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، لیکن امن و امان کو مت جانے دیجیے. مسلمان مر جائے ٹھیک ہے، مگر امن و امان ختم نہیں ہونا چاہیے. میں نے ٹھیک ہے اسلام کو نہیں مانتا آدمی، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو برا بھلا کہتا ہے. ہمارے آقا ہمارے سر اور آنکھوں پر ان کے جوتے ہیں، ہم ان کو اللہ کے بعد دوسری شخصیت سمجھتے ہیں. جو نہیں مانتا وہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، کہے، لیکن نقض امن کے لیے کہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے. یہ فرقہ پرستی ہے کہ اس کو تو نظر بند کر دیا جائے، کسی جگہ چھپا دیا جائے، اور وہ جو احتجاج کریں ان سے جیلوں کو بھر دیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایسا کرنے والوں کی فرقہ پرستی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. اس لیے میرے بھائی آنے والے دنوں کے اندر یہ بات طے ہوگی کہ اس سلسلے کے اندر کیا کیا جائے. ہم اس کو نقض امن سمجھتے ہیں. آپ ایسا کرنے والوں پر نقض امن کی بنیاد نہ بنائیں، اور وہ جو گھروں سے باہر نکلے ان پر نقض امن کی بنیاد. آج بنگلور کے اندر جو یہ واقعہ 3 سال پہلے ہوا تھا، جو کرنے والا تھا وہ آزاد پھر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 63 یا 64 لوگ 3 سال سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے، صرف اس لیے کہ جو نقض امن کرنے والا ہے اسے تو آپ نے آزاد چھوڑ دیا، اور جو احتجاج کرنے والے تھے ان سے آپ کو جیل میں بھر دیا. ہم اس چیز حضرت مولانا سید ارشد مدنی آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. راضی ہنسی غزلیں ان سفید بالوں میں، عمر جو بڑھتی ہے دل جوان ہوتا ہے. اور پھر صاحب کہہ رہے تھے میں آ ہی نہیں پاؤں گا، معذور ہوں. اور سیکرٹری صاحب حافظ شریف صاحب خدمت میں ساتھ لائے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے قوت دے دیا. اگلی تجویز ہے اسرائیل کی جارحیت پر. اسے پیش کرنے کے لیے ہمارے یہاں مشورے میں نام طے ہوا تھا مفتی غیاث الدین صاحب دامت برکاتہ صدر جمعیت علماء آندھرا و تلنگانہ کا. مفتی صاحب کے لیے اٹھنا آنا مشکل ہے، میں درخواست کروں گا اپنے جنرل سیکریٹری مفتی محمود زبیر صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا سے تشریف لائیں اور اسرائیلی جارحیت پر تجویز پیش کریں. آپ بڑے توجہ سے سنیے. جو حالات غزہ فلسطین کے ہیں لفظوں میں نہیں بیان کیے جا رہے ہیں، خون کے فوارے اڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجویز نمبر 5 بسلسلے اسرائیلی جارحیت. منظور کردہ تحفظ آئین ہند کنونشن زیر اہتمام جمعیت علماء ہند. منعقدہ 3 نومبر 2024 اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم نئی دہلی. میں تجویز کے الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن رسوائے عالم غاصب اسرائیل کے درندہ صفت حکمرانوں کی سفاکانہ
اور وحشیانہ مسلسل بمباری کے خلاف شدید نفرت و حقارت کا اظہار کرتا ہے۔ اسرائیل کی بربریت اور بے ایمانہ بمباری گزشتہ 1 سال سے نہتے معصوم بے گناہ بچوں اور عورتوں پر مستقل جاری ہے، جس کے نتیجے میں شہر کے شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس وقت فلسطین میں ایک قیامت صغریٰ برپا ہے۔ اسرائیل کے بمبار طیاروں نے امریکہ کے تباہ کن ہتھیاروں کے ذریعے انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے ان اسپتالوں کو بھی ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے جہاں زخمیوں کا علاج جاری تھا۔ غزہ کی متعدد بستیاں مسمار کر دی گئی ہیں، جس میں لاتعداد معصوم بچے بھی ملبے تلے دب کر جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے مظلوم فلسطینیوں کو امدادی سامانوں کی فراہمی میں بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی آبادی بھی متاثر ہے۔ افسوس کہ اسرائیل کی کھلی جارحیت کے خلاف انسانی حقوق کا مسلسل راگ الاپنے والے عالمی ادارے بھی چپ ہیں۔ امریکہ اور مغربی طاقتوں کی ایما پر اقوام متحدہ جنگوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز بلند کرتی ہے، جبکہ یونیسیف سمیت UNO کے دیگر ذیلی ادارے خواتین اور بچوں کی فلاح و بہبود کے نام پر بے تحاشا رقم خرچ کرتے ہیں، لیکن فلسطین میں 1 سال سے زائد اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 50,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ مغربی طاقتوں اور ان سے وابستہ مذکورہ بالا اداروں کا مصلحت آمیز رویہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام وحشیانہ کارروائیوں کی کھلے عام حمایت دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کہا جانے والا امریکہ کرتا ہے۔ اس لیے امریکہ کی موجودہ حکومت کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے غزہ میں ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی کو تاریخ کی بدترین صورتحال قرار دیتے ہوئے اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف صرف بیان جاری کرنے پر اکتفا کر لیا ہے۔ فلسطینیوں پر مظالم کے سلسلے میں دنیا کا دوہرا معیار سامنے آ چکا ہے، جبکہ دنیا کے امن پسند عوام سراپا احتجاج ہیں، فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب اسرائیل کے خلاف مسلسل آواز بلند کر رہے ہیں، مگر افسوس عالمی قوتیں خاموش اور سوئی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن، اقوام متحدہ، یورپی یونین، ورلڈ مسلم لیگ، حکومت ہند اور تمام انصاف پسند بین الاقوامی اداروں سے اپیل کرتا ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور بےایمانہ جنگی کارروائیوں کو بند کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ کنونشن دنیا کے تمام امن پسند ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسرائیل کی حمایت اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کو بلا تاخیر بند کرے تاکہ فلسطینیوں کے لیے انسانی ضروریات کی رسائی ممکن ہو سکے۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن استقلال اور حریت پسند فلسطینیوں کو اپنی قلبی ہمدردی کا یقین دلاتا ہے اور ان کے مطالبے حریت و آزادی کی دل و جان سے تائید کرتا ہے، اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالی فلسطینیوں کے حوصلے اور ہمت کو بلند رکھتے ہوئے ان کی نصرت کرے، نیز ظالم طاقتوں اور ان کے ہم نواؤں کو نیست و نابود کرے۔ آمین۔ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کے خلاف بزدلانہ کارروائیاں، یہ دادا گیریاں، یہ دہشت گردیاں جو کچھ بھی ہو رہی ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھیں گی کہ کفر سرنگو ہوگا، اسلام سر بلند ہوگا، حق ہمیشہ جیتا ہے، جیتے گا۔ ہندوستانیوں کا بھی یہی نعرہ رہا ہے، ست میں ہو جیتے، ست میں ہو جیتے، کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، سچ کی ہوتی ہے، سچ کی ہوتی ہے۔
میں اس کے بعد کسی نئی کوٹ کے پیچھے اپنی انرجی اور صلاحیت خرچ نہ کی جائے، اس لیے ہم ایسی تمام کوششوں کو خارج کرتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ اب مدارس سے متعلق ایک تجویز ہے۔ حضرت مولانا اسجد صاحب دامت برکاتہم نے اپنے خطاب میں اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ مدارس کے لیے کتنی مثبت باتیں آ رہی ہیں جمعیت علماء کی جدوجہد سے، لیکن پہلے کیف حالات ہیں دینی اداروں پر، اس کے متعلق جماعت نے ایک تجویز مرتب کیا ہے آپ کے سامنے۔ منعقدہ 3 نومبر 2024 اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم نئی دہلی۔ آج کا دن چیف منسٹر کی زندگی میں سنہرا دن کہلاتا کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے وعدہ کرتا کہ میں اس دل میں مخالفت کروں گا اور مسلمانوں کا ساتھ دوں گا۔ یہ سعادت ان کے نائب صدر کو آپ نے دی ہے، کام آپ کریں گے، تقریر میں کروں گا، بلڈوزر آپ رکوائیں گے۔ غزہ کے یتیم بے سہارا، ہندوستان کے بے سہارا لوگوں کو سہارا آپ دیں گے، تقریر کوئی اور کرے گا، کسی کی تقریر نہیں ہوگی، صرف تجاویز پیش کی جائیں گی، تقریر صرف صدر محترم کی ہوگی۔ ہم سننا چاہتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں، آپ جو پیغام دیں گے ہم انشاءاللہ کر کے دکھا دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ اب میں تجویز پیش کرنے کے لیے نعرہ تکبیر، مولانا سید ارشد مدنی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، شریعت اسلامیہ زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تکبیر، ہندوستان زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، اتحاد مسلم زندہ باد، قومی یکجہتی زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد۔ پروفیسر نصر اللہ صاحب سے درخواست کے معنی ہے کہ ملک اور حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کا یکساں احترام کرتا ہے، اور جمہوریت کا بھی مفہوم یہی ہے کہ حکومت فرقہ واریت سے آزاد۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ تقریریں سننے نہیں آئے ہیں، تقریریں کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو آپ سے پیغام لینے آئے ہیں، آپ کے اشاروں پر آئے ہیں، اور ہم کچھ فیصلہ کر کے آئے ہیں، آپ جو کہیں گے وہ کر کے دکھا دیں گے۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ مسئلہ ہندوستانی مسلمانوں کے وجود کا نہیں ہے، ہمارا وجود تو ساری کائنات کو مسلم ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے شہری ہیں، مسئلہ ہمارے حقوق کا ہے۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ ہم ہندوستان میں کرایہ دار نہیں ہیں، یہ کرایہ داری نہیں ہے کہ مالک ختم کر دے گا تو ہم گھر کے باہر چلے جائیں گے۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ یہ حصے داری نہیں ہے کہ ہمارا حصہ بانٹ کر کے الگ کر دو تو ہم دور ہو جائیں گے، یہ حقداری ہے، ہم اس ملک کے حقدار ہیں۔ ملک کی ہواؤں پر، فضاؤں پر، پہاڑوں پر، دریاؤں پر، جس ذرے کو ہندوستان کہتے ہیں اس ذرے پر ہمارا سب کے برابر حق ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر ہمارا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام یہی آئے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم تقریر کرنے والے نہیں ہیں، ہم آپ سے پیغام لینا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بلڈوزر کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ آپ لڑیں گے، تقریر میں کروں گا۔ 60 لاکھ آسامیوں کو شہریت آپ دلوائیں گے، تقریر کوئی اور کرے گا۔ رسول اللہ کی حفاظت آپ کریں گے، خطاب کوئی اور کرے گا۔ وقت آپ بچائیں گے، یہ آپ کا جھلکتا ہوا درد ہے۔ یا اگر آپ رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو جو آندھرا پردیش میں کتنے مسجدیں ہیں کہ ہر مسجد کو بھی رمضان کے مہینے میں جو چونا مارتے کچھ ریپیرا ہے تو ہر مسجد کو بھی حکومت کی طرف سے کچھ نہ کچھ لاکھ روپے 2 مسجد کا وہ یہ رہتا، وہ اس سے
हर मस्जिद को भी हुक्म दिया जाता है। ये हम तुम्हें अब आने का व्लॉग तो हमने बनाया नहीं, लेकिन जाने का व्लॉग हम दिखाएंगे तुम्हें। भीड़ देख सकते हो माशाल्लाह बहुत है। केदे रास्तों से नहीं गुजरेंगे, तुम्हें दिखाएंगे। और ये काफी मुसलमान है, टोपी टोपी वाले। हल्की सी आवाज का इशारा है। हाँ क्या जी, ये है गेट नंबर 7A। इससे आए थे हम, इससे एग्जिट करेंगे। और ये बाहर का नज़ारा भी दिखाएंगे तुम्हें कि कैसा है। उधर चलो। ये देख सकते हो माशाल्लाह भीड़ बहुत है। ये देखो, देख सकते हो आधी पब्लिक इधर चली गई और ये आधी इधर चली गई। हमें किधर जाना है? क्या हो गया? कौन हो गया? इधर के देना। बस कहाँ खड़ी? तो गाइस हम मेट्रो से पाने की बात कर रहे हैं। अभी मेट्रो में चले गए और वहाँ से भी तुम मेट्रो में देखे ना कि सारे मुसलमान टोपी वाले मिलेंगे आज तो। हम सुबह आए थे यहाँ पे 9 बजे के करीब और सुबह से अब निकले हैं। अब बज रहे हैं कम से कम 2-2:30 के करीब। ये कहाँ जाना? अरे कोई थी मैं लटा की जाओ। अरे चलो और क्या, चलो मेट्रो में चलिए गाइस। तो गाइस देख सकते हो ये पी लो। क्या ठंडा? माशाल्लाह नूरी नूर एंड तक नूर। जहाँ भी नजर जा रही है वहाँ पे देखो तुम। ये नहीं कि यहाँ हमारे पास ही है, जहाँ तक भी नजर जाएगी तुम्हारी, आगे पीछे सारी जगह। ये देखो कहाँ को चलना है? अमील भाई कहाँ के? ये देख सकते हो तुम। लेकिन ज्यादा वीडियो खींचने का कोई फायदा नहीं। अभी मैं वीडियो रोकता हूँ और अब मिलते हैं तुमसे मेट्रो के अंदर। तो गाइस देख सकते हैं हम पुल के नीचे आ चुके हैं। ये देखो पुल भी आ रहा है। ये देख सकते हो भीड़ कितनी है एकदम। और ये तो कुछ भी नहीं है, तक जूम करके दिखाओ। उधर को दिखाओ, उधर को। लोग बाग अपनी बसों में जाएंगे, अपने मेट्रो में हैं? नहीं वो नहीं होता। तो गाइस यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हुए थे और दिल्ली की सड़कों पे देख सकते हो तुम टोटल मुसलमान ही मिलेगा तुम्हें। और जी हम भी जा रहे हैं मेट्रो की तरफ। हमें कम से कम 10-15 मिनट होगी चलते हुए। और ये व्लॉग जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा डालूंगा क्योंकि बहुत लंबे लंबे बयान है इसके अंदर। और जी हम मेट्रो की तरफ जा रहे हैं और मेट्रो भी शायद अब तो फुल ही मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हो तुम तो दूर दूर तक सब सड़कें एकदम भर के चल रही है। और जी अब बस सुबह से आ रहे थे, हमने सुबह से स्टार्ट नहीं करा व्लॉग। तो मैं ये कह रहा था कि हमने सुबह से स्टार्ट नहीं करा व्लॉग, लेकिन स्टार्ट वहाँ पे कर दिया बीच में से क्योंकि सुबह से आ रहे थे तो बहुत लंबा हो जाता है ये व्लॉग। तो अब जाने का बनाएंगे, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है हमें। और जी मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस आ चुके हैं बस के अंदर, देख सकते हो बैठे हैं। अब चलेगा मेट्रो में तो गए नहीं, अब बस में जाना पड़ेगा। मैं चलो बस में चलते हैं अब घर की ओर। चलो बस में चलते हैं। चलिए अभी आगे इंसान घाट आएगा उसके कलवा पड़ लो।
फंस गए यार। अरे बोला आपको पलटेगा दोस्तों कार आ चुकी है। कौन लेना आगे उसमें बताओ 4 आदमी ये बस वाला रास्ता भूल गया, पता नहीं कहाँ से भी कहाँ गया, फंस गए। अब बैग जा रहे कभी अगले कभी पीछे। तो गए अभी बस में से आ चुके हैं, अब चलते हैं। तो गए बस में से उतरे हम पुलिस चौकी के सामने, और ये हमारे साथ ही में जा रहे हैं। और ये व्लॉग जैसा भी है हमने बनाना सोच नहीं रहे थे, लेकिन हमने बना दिया आज व्लॉग, क्योंकि वहाँ पे सब बना रहे थे, हम सोच रहे थे बनाए ना, फिर भी हमने बना दिया। और ये अब लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। और ये गाइस हम आने जा रहे हैं कुछ होटल पे, क्योंकि कुछ है नहीं, कुछ ढूंढ रहे हैं कि खाने के लिए भूख लग रही है बहुत तेज़। नहीं मिला तो फिर तो घर जाके ही खाएंगे और बिरयानी वगैरह मिल जाए। तो अभी तो हम ऐसे ही जा रहे हैं फटाफट, देख सकते हो कुछ नहीं है हमारे साथ ही देखो सब जा रही है मेरे। और ये सारी जगह घूम के आ गए छोले भटूरे खाने के लिए, छोले कुलचे। अपनी गली मोहल्ले में खाया आके। हाँ अपनी गली मोहल्ले में ही खाया आके। गली मोहल्ला यही हो। हाँ 30 फुटे पर गए थे, बिरयानी पैक हो गई। हाँ लेकिन उन्हें पता होगा ना। हाँ क्या पता कितना टाइम लग जा। हाँ वो खा भी गए थे वहाँ बैठे से। जो 30 फुटे खास, हाँ जो सदा को भी भिगोना है। हाँ टोटल एक चावल नहीं बेचा उसमें, टोटल पैक। जब मिला नहीं वो मैं आते में बंद मिला, वहीं तो गए थे अभी। आ जाओ जी लो, ये छोले कुलचे हमारे। खड़ी करने की जगह भी ना थी गाड़ी में। देखते हैं क्या कहते हैं मीडिया वाले। लाइव चल रहा था वहाँ तो, लाइव में चल रहा था, फिर भी मीडिया वाले अपनी तरफ से और कुछ कहेंगे। अच्छा हाँ पर मीडिया वाले तो एक से आगे ही बता रहे हैं ना। तो चलिए इस लोग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लोग में, बाय।